بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے، اس واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کو کہف کہتے ہیں۔ اس کہف نامی سورہ میں اللہ نے اس پورے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے، امبوس نامی ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بادشاہ بتوں کی پوجا کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ہماری طرح دوسرے لوگ بھی بتوں کی پوجا کریں، اس لیے وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ سارے لوگ اس کے ظلم سے پریشان تھے، لیکن چند نوجوان ایسے تھے جو پکے سچے ایمان والے تھے اور بتوں کی پوجا سے نفرت کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا فلاں ابن فلاں نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بت تو بے جان ہے، ان بتوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ بادشاہ اور بھی زیادہ غصہ ہو گیا، لیکن بادشاہ نے ان نوجوانوں سے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ کچھ دنوں کی مہلت دے دی کہ ٹھیک ہے، جاؤ اور سوچ سمجھ لو۔ یہ نوجوان بادشاہ کے دربار سے نکلے اور مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ اگر ہم ان بتوں سے اور ان کی پوجا کرنے والوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو پہاڑ کے غار میں چلے جائیں، وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ پھر سب اس شہر سے چلے گئے اور پہاڑ کے ایک بڑے غار میں چھپ گئے۔ وہ غار ایسا تھا، وہاں ہوا بھی آتی تھی اور روشنی بھی رہتی تھی۔ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے کنارے پر منہ باہر نکالے ہوئے بیٹھا رہتا تھا۔ اس طرح کافی دن گزر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو سلا دیا اور سوتے سوتے سینکڑوں سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ نہ کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ پینے کی، سانس بھی چل رہی تھی اور کروٹیں بھی لے رہے تھے۔ اگر کوئی اس غار کے پاس آتا تو ڈر جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ کتنی دیر سوئے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ ایک نے کہا، ایک دن یا شاید ایک دن کا کچھ حصہ۔ دوسرے نے کہا، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے کتنے دن سویا ہے۔ تقریباً فرمایا 300 سال تک ان لوگوں نے اس غار میں آرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی نیند جو سلا دیا ہے۔ پھر ایک سکہ نکال کر ایک شخص کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو دیکھا کہ سب کچھ بدلا ہوا ہے، اس لیے کہ کئی 100 سال گزر گئے تھے۔ جب وہ ایک ہوٹل پر پہنچا تو اس ہوٹل والے کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ یہ کس زمانے کا آدمی ہے اور یہ سکہ یعنی پیسہ پتہ نہیں کب کا ہے۔ یہ خبر اس زمانے کے بادشاہ تک پہنچی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا تھا۔ حقیقت معلوم کر کے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ پھر بادشاہ نے اس کے سب ساتھیوں کو بلایا اور کہا، تم لوگ شہر میں آ جاؤ۔ شہر والوں نے بھی یہی کہا، لیکن ان لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دوبارہ جا کر سو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ محترم سامعین، یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے اور ان نوجوانوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور یہ اصحاب کہف یعنی ان کے نام یہ بھی بڑے برکت والے نام ہیں۔ اگر اس کو کسی جگہ رکھا جائے، کہتے ہیں کہ وہاں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر کسی گھر میں رکھا جائے تو انشاءاللہ وہاں کوئی آزمائش اور پریشانی مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ ان ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور وہ کتا دنیا میں تو ان کے ساتھ رہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو آخرت میں بھی ان کا ساتھی بنا دیا ہے، اور یہ کتا ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ذرا سوچو کہ ان کو اپنے ایمان بچانے کی کتنی فکر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ہمیشہ اس کے بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کے خاطر اور پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچنے کی فکر نہ کرے، بلکہ ایمان کو بچانے کی فکر کرے، اور ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمانی موت نصیب فرمائے۔ حضرات، اس واقعے کو سننے کے بعد آپ دوسروں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔